توریت اور دوسری پہلی آسمانی کتابوں کی جھوٹے نبیوں کی نسبت پیش گوئی ہیں۔ توریت میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تمہیں کوئی نشان اور معجزہ دکھلاوے، اور اس نشان یا معجزہ کے مطابق جو اس نے تمہیں دکھایا بات واقعہ ہو، اور وہ تمہیں کہے آؤ ہم غیر معبودوں کی جنہیں تم نے نہیں جانا پیروی کریں، یعنی خدا کے سوا کسی اور کا حکم منوانا چاہے یا اپنی ہی پیروی ان باتوں میں کرانا چاہے جو توریت کے مخالف ہیں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات پر کان مت دھرو کہ خداوند تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے، تا دریافت کرے کہ تم خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے دوست رکھتے ہو کہ نہیں۔ چاہیے کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرو، یعنی اسی کی ہدایتوں کے موافق چلو۔ دوسرا شخص گو کوئی فلاسفر ہو یا حکیم ہو، اس کی بات نہ مانو اور اس سے ڈرو اور اس کے حکموں کو حفظ کرو اور اس کی بات مانو، تم اسی کی بندگی کرو اور اسی سے لپٹے رہو، اور وہ نبی یا وہ خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے گا۔ دیکھو توریت استثناء باب 13 آیت 1 سے 5 تک۔ اس پیشگوئی کی تشریح یہ ہے کہ جس نبی نے تمہیں خدا کی پیروی سے پھیرنا چاہا اور دوسرے خیالات کا پیرو کرنا چاہا جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ ہلاک کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ توریت کی اس پیشگوئی میں یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا نبی تب قتل کیا جائے گا جب یہ تعلیم دے کہ غیر معبودوں کو سجدہ کرو یا ان کی بندگی کرو، بلکہ یہ لفظ ہے کہ غیر کی پیروی کرانا چاہے، یعنی توریت کی تعلیم کے مخالف دوسرے خیالات پر چلانا چاہے جو کسی اور کے خیالات ہیں نہ خدا کے، تب خدا اس کو ہلاک کرے گا، کیونکہ خدا کی منشا کے مخالف وہ تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر توریت میں یہ عبارت ہے، لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، تو وہ نبی قتل کیا جاوے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ افتراء کی سزا خدا کے نزدیک قتل ہے، اور پہلی آیتوں میں ذکر ہو چکا ہے کہ خدا خود اسے قتل کرے گا اور ہرگز نہیں بچے گا۔ دیکھو توریت استثناء باب 18 آیت 20۔ اور پھر حزقیل نبی کی کتاب میں جھوٹے نبیوں کی نسبت یہ عبارت ہے، خداوند یہوہ یوں کہتا ہے، بیہودہ نبیوں پر واویلا ہے جو اپنی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے، اگرچہ خداوند نے انہیں نہیں بھیجا۔ بولتے ہو اے جھوٹے نبیوں کہ خداوند نے کہا، اگرچہ میں نے نہیں کہا، اس لیے خداوند یہوہ یوں کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ کہا ہے، اور خداوند یہوہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر چلے گا جو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی جن کو صفائی سے کوئی کشف نہیں ہوتا اور اپنی طرف سے یقین کر بیٹھے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ وہ خدا کا کلام نہیں، اور جانتے ہیں کہ یقین کے اسباب میسر نہیں، مگر پھر بھی جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں، وہ ہلاک کیے جائیں گے کیونکہ گستاخی کرتے ہیں۔ سو میں جھوٹے نبیوں اس دیوار کو جس پر تم نے کچی کہکل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا، یہاں تک کہ اس کی نیو ظاہر ہو جائے گی، وہ گرے گی اور تم اس کے بیچ میں ہلاک ہوو گے۔ دیکھو حزقیل 13 باب آیت 3 سے 14 تک۔ اور پھر یسایہ نبی کی کتاب میں اسی کی تائید ہے، اور اس کی عبارت یہ ہے، خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور شاخ اور نئے کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا، اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھلاتا ہے وہی دم ہے۔ دیکھو یسایہ باب 9 آیت 5۔ ایسا ہی یرمیہ نبی کی کتاب میں جھوٹے نبیوں کی نسبت یہ بیان ہے۔ رب الافواج نبیوں کی بابت یعنی جھوٹے نبیوں کی بابت یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں انہیں ناگدونا کھلاؤں گا اور ہلاہل یعنی سب میں قاتل کا پانی پلاؤں گا، کیونکہ یروشلم کے نبیوں کے سبب سے ساری زمین میں بے دینی پھیل گئی ہے۔ دیکھ خداوند کے قہر سے ایک آندھی اس کی طرف یعنی یروشلم کی طرف چلے گی، ایک چکر مارتا ہوا طوفان شریروں کے سر پر، جھوٹے نبیوں کے سر پر پڑے گا۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر وہ دوڑے ہیں، میں نے ان سے نہیں کہا پر انہوں نے نبوت کی۔ دیکھو یرمیہ 23 باب 5 آیت سے 21 آیت تک۔ ایسا ہی زکریا نبی کی کتاب میں جھوٹے نبیوں کے بارے میں یہ بیان ہے، میں نبیوں کو یعنی جھوٹے نبیوں کو اور ناپاک روحوں کو دنیا سے خارج کر دوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ اسے کہیں گے کہ تو نہ جیے گا کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی چونکہ جھوٹے نبیوں کو خدا ہلاک کرے گا، اس لیے جھوٹی نبوت کرنے والوں کے ماں باپ بہت ڈریں گے کہ اب یہ مریں گے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا، اور اس کے باپ اور ماں جن سے وہ پیدا ہوا جس وقت وہ پیش گوئی کرے گا اسے دھول ماریں گے، یعنی کہیں گے کہ کیا تو مرنا چاہتا ہے کہ جھوٹی پیش گوئی کرتا ہے،
اور اس دن ایسا ہوگا کہ نبیوں میں سے ہر ایک جس وقت وہ نبوت کرے یعنی جھوٹی نبوت کرے اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا، اور وہ کبھی بال والے لباس نہ پہنیں گے تاکہ فریب دیں۔ ایک ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں ہوں، کسان ہوں۔ دیکھو زکریا باب 13 آیت 2 سے 5 تک۔ ایسا ہی انجیل اعمال میں جھوٹے نبیوں کی نسبت کی عبارت ہے، اے اسرائیلی مردو، آپ سے خبردار رہو کہ تم ان آدمیوں کے ساتھ کیا چاہتے ہو، کیونکہ ان دنوں کے آگے جوڈاس نے اٹھ کے کہا کہ میں کچھ ہوں، کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور تخمیناً 400 مرد اس سے مل گئے، وہ مارا گیا، اور سب جتنے اس کے تابع تھے پریشان و تباہ ہوئے۔ بعد اس کے یہوہ جلیلی اس نویسی کے دنوں میں اٹھا، یعنی اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے کھینچا، وہ بھی ہلاک ہوا، اور سب جتنے اس کے تابع تھے چھتر بتھر ہو گئے۔ اور اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان کو جانے دو، کیونکہ اگر یہ تدبیر یا کام انسان سے ہے تو ضائع ہوگی، پر اگر خدا سے ہے تو تم اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو۔ دیکھو اعمال باب 5 آیت 35 سے 40 تک۔ ایسا ہی داؤد نبی اللہ کے زبور میں بھی جھوٹے نبیوں کے ہلاک کیے جانے کی نسبت بہت ذکر ہے، اور بائبل کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ بالفعل اسی قدر لکھنا کافی ہے، کیونکہ یہ امر بدیہی ہے کہ مفتری خدا کے کارخانے نبوت کا دشمن اور نور میں تاریکی ملانا چاہتا ہے، اور لوگوں کے لیے عمدن ہلاکت کی راہ تیار کرتا ہے۔ اس لیے خدا اس کا دشمن ہے، اور خدا کی حکمت اور رحمت ہزارہا لوگوں کے مرنے کی نسبت اس کی موت کو سہل تر جانتی ہے۔ بس جیسا کہ تمام درندوں اور موذیوں کی نسبت خدا سے موت کی سزا ہے، وہی حکم اس کے متعلق ہوتا ہے، لیکن صادق کی خدا آپ حفاظت کرتا ہے، اور اس کی جان اور آبرو کے بچانے کے لیے آسمانی نشان دکھلاتا ہے، اور وہ صادق کے لیے حصن حسین ہے، اور صادق اس کی گود میں محفوظ ہے، جیسا کہ مادہ شیر کا بچہ اس کے پنجہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا کر یہ کہے کہ فلاں مامور من اللہ جھوٹا ہے اور خدا پر افترا کرتا ہے اور دجال ہے اور بے ایمان ہے، حالانکہ دراصل وہ شخص خدا کی طرف سے اور صادق ہو، اور یہ شخص جو اس کا مکذب ہے مدار فیصلہ یہ ٹھہرائے کہ جناب الہی میں دعا کرے کہ اگر یہ صادق ہے تو میں پہلے مروں، اور اگر کاذب ہے تو میری زندگی میں یہ شخص مر جائے، تو خدا تعالیٰ ضرور اس شخص کو ہلاک کرتا ہے جو اس قسم کا فیصلہ چاہتا ہے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ مقام بدر میں ابو جہل نے بھی یہی دعا کی تھی، کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا اسی میدان جنگ میں اس کو قتل کرے۔ تو اس دعا کے بعد وہ آپ ہی مارا گیا۔ یہی دعا مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے اور مولوی غلام دستگیر قصوری نے میرے مقابل پر کی تھی، اس کے ہزاروں انسان گواہ ہیں۔ پھر بعد اس کے وہ دونوں مولوی صاحبان فوت ہو گئے۔ نذیر حسین دہلوی جو محدث کہلاتا ہے، میں نے بہت زور دیا تھا۔ حاشیہ میں نوٹ ہے کہ اس بات کو قریباً 9 برس کا عرصہ گزر گیا کہ جب میں دہلی گیا تھا اور میاں نذیر حسین غیر مقلد کو دعوت دین اسلام کی گئی تھی، تب ان کے ہر ایک پہلو سے گریز دیکھ کر اور ان کی بدزبانی اور دشنامدہی کو مشاہدہ کر کے آخری فیصلہ یہی ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ اپنے اعتقاد کے حق ہونے کی قسم کھا لے، پھر اگر قسم کے بعد 1 سال تک میری زندگی میں فوت نہ ہوا تو میں تمام کتابیں اپنی جلا دوں گا اور اس کو نعوذ باللہ حق پر سمجھ لوں گا۔ لیکن وہ بھاگ گیا۔ اسی بھاگنے کی برکت سے اب تک اس کو عمر دی گئی۔ آگے متن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ اسی دعا کے ساتھ فیصلہ کرے، لیکن وہ ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ اس روز دہلی کی شاہی مسجد میں 7,000 کے قریب لوگ جمع ہوں گے، جبکہ اس نے انکار کیا، اسی وجہ سے اب تک زندہ رہا۔ اب ہم اس رسالہ کو ختم کرتے ہیں، اور حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے ہم جنسوں سے جواب کے منتظر اطلاع۔ میں نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا تھا کہ اس رسالہ 40 کے 40 اشتہار جدا جدا شائع کروں، اور میرا خیال تھا کہ میں صرف ایک صفحہ کا اشتہار یا کبھی 1.5 صفحہ یا غایت کار 2 صفحہ کا اشتہار شائع کروں گا، اور یا کبھی شاید 3 یا 4 صفحہ لکھنے کا اتفاق ہو جائے گا۔ لیکن ایسے اتفاقات پیش آ گئے کہ اس کے برخلاف ظہور میں آیا، اور نمبر 2 اور 3 اور 4 رسالوں کی طرح ہو گئے۔ چنانچہ اس رسالہ کی قریباً 70 صفحہ تک نوبت پہنچ گئی، اور در حقیقت وہ امر پورا ہو چکا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا۔ اس لیے میں نے ان رسائل کو صرف 4 نمبر تک ختم کر دیا، اور آئندہ شائع نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے خدا عز و جل نے اول 50 نمازیں فرض کیں، پھر تخفیف کر کے 5 کو بجائے 50 کے قرار دے دیا، اسی طرح میں بھی اپنے رب کریم کی سنت پر ناظرین کے لیے تخفیف تصدیق کر کے
نمبر 4 کو بجائے نمبر 40 کے قرار دیتا ہوں اور اپنی اس تحریر کو اپنی جماعت کے لیے چند نصیحتوں پر ختم کرتا ہوں۔ نصائح: اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لیے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اور اپنی راہیں درست کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو اور اپنے مولا کو راضی کرو۔ دوستو، تم اس مسافر خانہ میں محض چند روز کے لیے ہو، اپنے اصلی گھروں کو یاد کرو۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر ایک سال کوئی نہ کوئی دوست تم سے رخصت ہو جاتا ہے، ایسا ہی تم بھی کسی سال اپنے دوستوں کو داغ جدائی دے جاؤ گے۔ تو ہوشیار ہو جاؤ اور اس پر پورا شوب زمانے کی زہر تم میں اثر نہ کرے۔ اپنی اخلاقی حالتوں کو بہت صاف کرو، کینہ اور بغض اور نخوت سے پاک ہو جاؤ اور اخلاقی معجزات دنیا کو دکھلاؤ۔ تم سن چکے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام توریت میں لکھا گیا ہے جو ایک آچھی شریعت ہے، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ دوسرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام انجیل میں ہے جو ایک جمالی رنگ میں تعلیم الہی ہے، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور جمال دونوں کے جامع تھے۔ مکہ کی زندگی جمالی رنگ میں تھی اور مدینہ کی زندگی جلالی رنگ میں، اور پھر یہ دونوں صفتیں امت کے لیے اس طرح پر تقسیم کی گئیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جلالی رنگ کی زندگی عطا ہوئی اور جمالی رنگ کی زندگی کے لیے مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ٹھہرایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے حق میں فرمایا گیا یضع الحرب، یعنی یہاں حاشیہ میں حضور نوٹ لیتے ہیں جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا، اور چیر خوار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بڈھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا، اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا، اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔ آگے متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی لڑائی نہیں کرے گا، اور یہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ اس حصے کے پورا کرنے کے لیے مسیح موعود اور اس کی جماعت کو ظاہر کیا جائے گا، جیسا کہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور آیت تضع الحرب اوزارہا بھی یہی اشارہ کرتی ہے۔ تو ہوشیار ہو کر سنو کہ 1300 برس کے بعد جمالی طرز کی زندگی کا نمونہ دکھلانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے علوم اور معارف بھی جمالی طرز میں داخل ہے۔ قرآن شریف کی آیت لیظہرہ علی الدین کلہ میں وعدہ تھا کہ یہ علوم اور معارف مسیح موعود کو اکمل اور اتم طور پر دیے جائیں گے، کیونکہ تمام دینوں پر غالب ہونے کا ذریعہ علوم حقہ اور معارف صادقہ اور دلائل بینہ اور آیات قاہرہ ہے، اور غلبہ دین کا انہی پر موقوف ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہا گیا کہ ان دنوں میں بیت اللہ کے نیچے سے ایک بڑا خزانہ نکلے گا، یعنی بیت اللہ کے لیے جو خدا کو غیرت ہے وہ تقاضا کرے گی جو بیت اللہ سے روحانی معارف اور آسمانی خزائن ظاہر ہوں، یعنی جب مخالفوں کے ظالمانہ حملے بیت اللہ کی عزت کا انہدام چاہیں گے تو اس انہدام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نیچے سے ایک بھاری خزانہ نکل آئے گا جو معارف کا خزانہ ہوگا، اور یہ بیت اللہ پر موقوف نہیں بلکہ قرآن کے ہر ایک ایسے فقرے کے نیچے ایک خزانہ ہے جس کو کافروں کے ہاتھ مخالفانہ حربسیں منہدم کر کے جھوٹ کے رنگ میں دکھلانا چاہتے ہیں۔ کوئی مسلمان نہ بیت اللہ کو گرائے گا اور نہ قرآنی عمارت کو گرانا چاہے گا، بلکہ حدیث کے مضمون کے موافق کافر لوگ اس عمارت کو گرا رہے ہیں اور اس کے نیچے سے خزانے نکل رہے ہیں۔ میں کافر کو بھی اس وجہ سے دوست رکھتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے بیت اللہ اور کتاب اللہ کے پوشیدہ خزانے ہمیں مل رہے ہیں، اور ان معنوں کو قائم رکھ کر ایک اور معنی بھی اس جگہ ہے، اور وہ یہ کہ خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس قدر اس بیت اللہ کو مخالف گرانا چاہیں گے اس میں سے معارف اور آسمانی نشانوں کے خزانے نکلیں گے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر یک کی ذا کے وقت ضرور ایک خزانہ نکلتا ہے، اور اس بارے میں الہام یہ ہے کہ پائے من بوسید و من گفت می گفتم کہ حجر اسود منا۔ دوبارہ رجوع کرتے ہیں متن کی طرف۔
فرماتے ہیں یہ خدا کا امتحان ہے اور وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس نمونہ کے دکھلانے میں کیسے ہو۔ تم سے پہلے جلالی زندگی کا نمونہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قابل تعریف دکھلایا، اور وہ ایسا ہی وقت تھا کہ جلالی طرز کی زندگی کا نمونہ دکھلایا جاتا ہے، کیونکہ ایماندار لوگ بتوں کی تعظیم کے لیے اور مخلوق پرستی کی حمایت میں بھیڑ بکری کی طرح قتل کیے جاتے تھے، اور پتھروں اور ستاروں اور عناصر اور دوسری مخلوق کو خدا کی جگہ دی تھی۔ تو وہ زمانہ بے شک جہاد کا زمانہ تھا، تا جو لوگ ظلم سے تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے تلوار اٹھانے والوں کو تلوار ہی سے خاموش کیا، اور اس میں محمد جو مظہر جلال اور شان محبوبیت اپنے اندر رکھتا ہے، اس کی تجلی ظاہر کرنے کے لیے خوب جوہر دکھلائے اور دین کی حمایت میں اپنے خون بہا دیے۔ پھر بعد اس کے وہ کذاب پیدا ہوئے جو اس میں محمد کا جلال ظاہر کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اکثر ان کے چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح تھے جو مجھ سے پہلے گزر گئے، جو جھوٹے طور پر محمدی کہلاتے تھے اور لوگ ان کو خود غرض سمجھتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی بعض سرحدی نادان اس قسم کے مولویوں کی تعلیم سے دھوکہ کھا کر محمدی جلال کے ظاہر کرنے کے بہانہ سے لوٹ مار اپنا شیوا رکھتے ہیں اور آئے دن ناحق کے خون کرتے ہیں۔ مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ اب اس میں احمد کا نمونہ ظاہر کرنے کا وقت ہے، یعنی جمالی طور کی خدمات کے ایام ہے اور اخلاقی کمالات کے ظاہر کرنے کا زمانہ ہے۔ ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ بھی تھے اور مثیل عیسیٰ بھی۔ موسیٰ جلالی رنگ میں آیا تھا اور جلال اور الہی غضب کا رنگ اس پر غالب تھا، مگر عیسیٰ جمالی رنگ میں آیا تھا اور پھر روشنی اس پر غالب تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی اور مدنی زندگی میں یہ دونوں نمونے جلال اور جمال کے ظاہر کر دیے، اور پھر چاہا کہ آپ کے بعد آپ کی فیض یافتہ جماعت بھی جو آپ کے روحانی وارث ہیں انہی دونوں نمونوں کو ظاہر کرے۔ تو آپ نے محمدی یعنی جلالی نمونہ دکھلانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مقرر فرمایا، کیونکہ اس زمانہ میں اسلام کی مظلومیت کے لیے یہی علاج قرین مصلحت تھا۔ پھر جب وہ زمانہ جاتا رہا اور کوئی شخص زمین پر ایسا نہ رہا کہ مذہب کے لیے اسلام پر جبر کرے، اس لیے خدا نے جلالی رنگ کو منسوخ کر کے اس میں احمد کا نمونہ ظاہر کرنا چاہا، یعنی جمالی رنگ دکھلانا چاہا۔ تو اس نے قدیم وعدہ کے موافق اپنے مسیح موعود کو پیدا کیا جو عیسیٰ کا اوتار اور احمدی رنگ میں ہو کر جمالی اخلاق کو ظاہر کرنے والا ہے، اور خدا نے تمہیں اس عیسیٰ احمد صفت کے لیے بطور اعضاء کے بنایا۔ سو اب وقت ہے کہ اپنی اخلاقی قوتوں کا حسن اور جمال دکھلاؤ۔ چاہیے کہ تم میں خدا کی مخلوق کے لیے عام ہمدردی ہو اور کوئی چھل اور دھوکہ تمہاری طبیعت میں نہ ہو، تم اس میں احمد کے مظہر ہو۔ تو چاہیے کہ دن رات خدا کی حمد و ثنا تمہارا کام ہو، اور خادمانہ حالت جو حامد ہونے کے لیے لازم ہے اپنے اندر پیدا کرو، اور تم کامل طور پر خدا کی کیوں کر حمد کر سکتے ہو جب تک تم اس کو رب العالمین یعنی تمام دنیا کا پالنے والا نہ سمجھو، اور تم کیوں کر اس اقرار میں سچے ٹھہر سکتے ہو جب تک ایسا ہی اپنے تئیں بھی نہ بناؤ۔ کیونکہ اگر تو کسی نیک صفت کے ساتھ کسی کی تعریف کرتا ہے اور آپ اس صفت کے مخالف عقیدہ اور خلق رکھتا ہے تو گویا تو اس شخص سے ٹھٹھا کرتا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کے لیے روا رکھتا ہے۔ اور جبکہ تمہارا رب جس نے اپنی کلام کو رب العالمین سے شروع کیا ہے، زمین کی تمام خوردنی و آشامیدنی اشیاء اور فضا کی تمام ہوا اور آسمانوں کے ستاروں اور اپنے سورج اور چاند سے تمام نیک و بد کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو تمہارا فرض ہونا چاہیے کہ یہی خلق تم میں بھی ہو، ورنہ تم احمد اور حامد نہیں کہلا سکتے، کیونکہ احمد تو اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی بہت تعریف کرنے والا ہو، اور جو شخص کسی کی بہت تعریف کرتا ہے وہ اپنے لیے وہی خلق پسند کرتا ہے جو اس میں ہے اور چاہتا ہے کہ وہ خلق اس میں ہو۔ بس تم کیوں کر سچے احمد یا حامد ٹھہر سکتے ہو جبکہ اس خلق کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے؟ حقیقت میں احمدی بن جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ خدا کی اصلی اخلاقی صفات چار ہی ہیں جو سورۃ فاتحہ میں مذکور ہیں۔ ایک، رب العالمین سب کا پالنے والا۔ دو، رحمان بغیر عوض کسی خدمت کے خود بخود رحمت کرنے والا۔ تین، رحیم کسی خدمت پر حق سے زیادہ انعام اکرام کرنے والا اور خدمت قبول کرنے والا اور ضائع نہ کرنے والا۔ چار، اپنے بندوں کی عدالت کرنے والا۔ تو احمد وہ ہے جو ان چاروں صفتوں کو ذلی طور پر اپنے اندر جمع کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ احمد کا نام مظہر جمال ہے اور اس کے مقابل پر محمد کا نام مظہر جلال ہے۔
وجہ یہ کہ اس میں محمد میں سر محبوبیت ہے، کیونکہ جامع محامد ہے اور کمال درجہ کی خوبصورتی اور جامع المحامد ہونا جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، لیکن اس میں احمد میں سر عاشقیت ہے، کیونکہ حامدیت کو انکسار اور عشقی تذلل اور فروتنی لازم ہے، اسی کا نام جمالی حالت ہے، اور یہ حالت فروتنی کو چاہتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شان محبوبیت بھی تھی، جس کا اسم محمد مقتضی ہے، کیونکہ محمد ہونا یعنی جامع جمیع محمد ہونا شان محبوبیت پیدا کرتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شان محبیت بھی تھی، جس کا اسم احمد مقتضی ہے، کیونکہ حامد کے لیے محب ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک شخص کسی کی سچی اور کامل تعریف تبھی کرتا ہے جبکہ اس کا محب بلکہ عاشق ہو، اور عاشق اور محب ہونے کے لیے فروتنی لازم ہے، اور یہی جمالی حالت ہے جو حقیقت احمدیہ کو لازم پڑی ہوئی ہے۔ محبوبیت جو اس میں محمد میں مخفی تھی، صحابہ کے ذریعے سے ظہور میں آئی، اور جو لوگ ہتک کرنے والے اور گردن کش تھے، محبوب الہی ہونے کے جلال نے ان کی سرکوبی کی، لیکن اس میں احمد میں شان محبیت تھی، یعنی عاشقانہ تذلل اور فروتنی۔ یہ شان مسیح موعود کے ذریعے سے ظہور میں آئی، تو تم شان احمدیت کے ظاہر کرنے والے ہو، لہٰذا اپنے ہر ایک بیجا جوش پر موت وارد کرو اور عاشقانہ فروتنی دکھلاؤ۔ خدا تمہارے ساتھ ہو، آمین۔ شتاب کار نکتہ چینوں کے لیے مختصر تحریر اور براہین احمدیہ کا ذکر، کیونکہ یہ بھی سنت اللہ ہے کہ ہر ایک شخص جو خدا کی طرف سے آتا ہے، بہت سے کوتا اندیش ناخدا ترس اس کی ذاتیات میں دخل دے کر طرح طرح کی نکتہ چینیاں کیا کرتے ہیں، کبھی اس کو کاذب ٹھہراتے ہیں، کبھی اس کو عہد شکن قرار دیتے ہیں، اور کبھی اس کو لوگوں کے حقوق تلف کرنے والا اور مال خور اور بددیانت اور خائن قرار دے دیتے ہیں، کبھی اس کا نام شہوت پرست رکھتے ہیں، اور کبھی اس کو عیاش اور خوشپوش اور خوشخور سے معصوم کرتے ہیں، اور کبھی جاہل کر کے پکارتے ہیں۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، افسوس کے علمی نشان کے مقابلہ میں نادان لوگوں نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی نسبت ناحق جھوٹی فتح کا نقارہ بجا دیا اور مجھے گندی گالیاں دیں، اور مجھے اس کے مقابلہ پر جاہل اور نادان قرار دیا، گویا میں اس نابغہ وقت اور صحبان زمان کے رعب کے نیچے آ کر ڈر گیا، ورنہ وہ حضرت تو سچے دل سے بالمقابل عربی تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اسی نیت سے لاہور تشریف لائے تھے، اور میں آپ کی جلالت شان اور علمی شوکت کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ اے آسمان جھوٹوں پر لعنت کر، آمین۔ پیارے ناظرین، کاذب کے رسوا کرنے کے لیے اسی وقت جو 7 دسمبر سن 1900 روز جمعہ ہے، خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی ہے، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کا جہنم جھوٹوں کے لیے بھڑک رہا ہے کہ میں نے سخت تکذیب کو دیکھ کر خود اس فوق العادت مقابلہ کے لیے درخواست کی تھی، اور اگر پیر مہر علی شاہ صاحب مباحثہ منقولی اور اس کے ساتھ بیعت کی شرط پیش نہ کرتے، جس سے میرا مدعا بکلی کالعدم ہو گیا تھا، تو اگر لاہور اور قادیان میں برف کے پہاڑ بھی ہوتے اور جاڑے کے دن ہوتے تو میں تب بھی لاہور پہنچتا اور ان کو دکھلاتا کہ آسمانی نشان اس کو کہتے ہیں، مگر انہوں نے مباحثہ منقولی اور پھر بیعت کی شرط لگا کر اپنی جان بچائی اور اس گندے مکر کے پیش کرنے سے اپنی عزت کی پرواہ نہ کی۔ لیکن اگر پیر جی صاحب حقیقت میں فصیح عربی تفسیر پر قادر ہیں اور کوئی فریب انہوں نے نہیں کیا، تو اب بھی وہی قدرت ان میں ضرور موجود ہوگی، لہٰذا میں ان کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اسی میری درخواست کو اس رنگ پر پورا کر دیں کہ میرے دعوی کی تکذیب کے متعلق فصیح بلیغ عربی میں سورت فاتحہ کی ایک تفسیر لکھیں جو 4 جز سے کم نہ ہو، اور میں اسی سورت کی تفسیر بفضل اللہ و قوت ہی اپنے دعویٰ کے اس بات سے متعلق فصیح بلیغ عربی میں لکھوں گا۔ انہیں اجازت ہے کہ وہ اس تفسیر میں تمام دنیا کے علماء سے مدد لے لیں، عرب کے بلغاء فصحاء بلا لیں، لاہور اور دیگر بلاد کے عربی دان پروفیسروں کو بھی مدد کے لیے طلب کر لیں۔ 15 دسمبر 1900 سے 70 دن تک اس کام کے لیے ہم دونوں کو مہلت ہے، ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر بالمقابل تفسیر لکھنے کے بعد عرب کے 3 نامی ادیب ان کی تفسیر کو جامع لوازم بلاغت و فصاحت قرار دیں اور معارف سے پر خیال کریں تو میں 500 روپیہ نقد ان کو دوں گا اور تمام اپنی کتابیں جلا دوں گا
اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، اور اگر قضیہ برعکس نکلا یا اس مدت تک یعنی 70 روز تک وہ کچھ بھی لکھ نہ سکے تو مجھے ایسے لوگوں سے بیعت لینے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ روپیہ کی خواہش، صرف یہی دکھلاؤں گا کہ کیسے انہوں نے پیر کہلا کر قابل شرم جھوٹ بولا اور کیسے سراسر ظلم اور سفلہ پن اور خیانت سے بعض اخبار والوں نے ان کی اپنی اخباروں میں حمایت کی۔ میں اس کام کو انشاءاللہ تحفہ گولڑویہ کی تکمیل کے بعد شروع کر دوں گا، اور جو شخص ہم میں سے صادق ہے وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے کہ اخباروں والے جنہوں نے بغیر دیکھے بھالے کے ان کی حمایت کی تھی ان کو اس کام کے لیے اٹھاویں۔ 70 دن میں یہ بات داخل ہے کہ فریقین کی کتابیں چھپ کر شائع ہو جائیں۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اور کبھی اس کو ان صفت سے شہرت دیتے ہیں کہ وہ ایک خود پرست متکبر بدخلق ہے، لوگوں کو گالیاں دینے والا اور اپنے مخالفین کو سب و شتم کرنے والا، بخیل، زرپرست، قذاب، دجال، بے ایمان، خونی ہے۔ یہ سب خطاب ان لوگوں کی طرف سے خدا کے نبیوں اور مامورین کو ملتے ہیں جو سیاہ باطن اور دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی یہی اعتراض اکثر خبیث فطرت لوگوں کے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو رغبت دی کہ وہ مصریوں کے سونے چاندی کے برتن اور زیور اور قیمتی کپڑے عاریتاً مانگیں اور محض دروغ گوئی کی راہ سے کہیں کہ ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، چند روز تک یہ تمہاری چیزیں واپس لا کر دے گے۔ اور دل میں دغا تھا، آخر عہد شکنی کی اور جھوٹ بولا اور بیگانہ مال اپنے قبضہ میں لا کر کنعان کی طرف بھاگ گئے۔ اور در حقیقت یہ تمام اعتراضات ایسے ہیں کہ اگر معقولی طور پر ان کا جواب دیا جائے تو بہت سے احمق اور پست فطرت ان جوابات سے تسلی نہیں پا سکتے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی عادت ایسے نکتہ چینوں کے جواب میں یہی ہے کہ جو لوگ اس کی طرف سے آتے ہیں ایک عجیب طور پر ان کی تائید کرتا ہے اور متواتر آسمانی نشان دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ دانش مند لوگوں کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ شخص مفتری اور آلودہ دامن ہوتا تو اس قدر اس کی تائید کیوں ہوتی، کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا ایک مفتری سے ایسا پیار کرے جیسا کہ وہ اپنے صادق دوستوں سے کرتا رہا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی ہم نے ایک فتح عظیم جو ہماری طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہے تجھ کو عطا کی ہے، تاہم وہ تمام گناہ جو تیری طرف منسوب کیے جاتے ہیں ان پر اس فتح نے نمایاں کی نورانی چادر ڈال کر نکتہ چینوں کا خطا کار ہونا ثابت کریں۔ غرض قدیم سے اور جب سے کہ سلسلہ انبیاء علیہم السلام شروع ہوا ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ وہ ہزاروں نکتہ چینیوں کا ایک ہی جواب دے دیتا ہے، یعنی تائیدی نشانوں سے مقرب ہونا ثابت کر دیتا ہے۔ تب جیسے نور کے نکلنے اور آفتاب کے طلوع ہونے سے یکلخت تاریکی دور ہو جاتی ہے، ایسا ہی تمام اعتراضات پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میری طرف سے بھی خدا یہی جواب دے رہا ہے، اگر میں سچ مچ مفتری اور بدکار اور خائن اور دروغ گو تھا تو پھر میرے مقابلہ سے ان لوگوں کی جان کیوں نکلتی ہے؟ بات سہل تھی۔ یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ دیا ہے، میں اس مقام تک پہنچا تھا کہ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کی کتاب سائے موسیٰ مجھ کو ملی، جس میں میری ذاتیات کی نسبت محض سوء ظن سے اور خدا کی بات سچی اور پاک پیش گوئیوں پر سراسر شتاب کاری سے حملے کیے گئے ہیں۔ وہ کتاب جب میں نے ہاتھ سے چھوڑی تو تھوڑی دیر کے بعد منشی الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہوا، یریدون ان یروا طمسک واللہ یرید ان یریک انعامہ الانعامات المتواترہ، انت منی بمنزلت اولادی واللہ ولیک وربک وقلنا یا نار کونی بردن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون الحسنی۔ ترجمہ: یہ لوگ خون حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباثت کی تلاش میں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متواتر نعمتیں جو تیرے پر ہیں دکھلاوے، اور خون حیض سے تجھے کیوں کر مشابہت ہو، اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے۔ پاک تغیرات نے اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا، اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا، اس لیے تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے، یعنی گو بچوں کا گوشت پوست خون حیض سے ہی پیدا ہوا ہے، مگر وہ خون حیض کی طرح ناپاک نہیں کہلا سکتے۔ اس طرح تو بھی انسان کی فطرتی ناپاکی سے جو لازم بشریت ہے اور خون حیض سے مشابہ ہے ترقی کر گیا ہے۔ اب اس پاک لڑکے میں خون حیض کی تلاش کرنا حمق ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ سے غلام ذکی بن گیا اور اس کے لیے وہ منزلہ اولاد کے ہو گیا۔
خدا تیرا متولی اور تیرا پرورندہ ہے، اس لیے خاص طور پر پدری مشابہت درمیان ہے۔ جس آگ کو اس کتاب عصائے موسیٰ سے بھڑکانا چاہا ہے، ہم نے اس کو بجھا دیا ہے۔ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے جو نیک کاموں کو پوری خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور تقویٰ کے باریک پہلوؤں کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بغیر پوری تفتیش کے آیت کریمہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے مصداق بنتے ہیں۔ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے اور ان کے لیے ویل یعنی جہنم کا وعدہ ہے۔ افسوس کہ منشی صاحب نے ان بےہودہ نکتہ چینیوں کے پہلے اس آیت پر غور نہیں کی، مگر اچھا ہوا کہ انہوں نے باقرار ان کے اس بدگوئی کا خدا تعالیٰ سے دست بدست جواب بھی پا لیا، یعنی بارہا ان کو وہ الہام ہوا جو کتاب عصائے موسیٰ میں درج ہے، انی مہینم لمن ارادہ احانتہ کا، یعنی میں تجھے اس شخص کی حمایت میں ذلیل کروں گا جس کی نسبت تیرا خیال ہے جو وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ عاجز۔ اب دیکھو کہ یہ کیسا چمکتا ہوا نشان ہے جس نے آیت ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی بلا توقف تصدیق کر دی۔ دنیا کے تمام مولویوں سے پوچھ لو کہ اس الہام کے یہی معنی ہیں، اور لفظ مہین قائم مقام مہینہ کا ہے، اور یہ ایک بڑا نشان ہے جو منشی الہی بخش خدا سے ڈرے۔ احانت کے لیے منشی صاحب کو دو ہی راہ سوجی ہیں، ایک یہ کہ جس قدر کتابوں کا وعدہ کیا تھا وہ سب شائع نہیں کی، یہ خیال نہ کیا کہ اگر کچھ دیر ہو گئی تو قرآن شریف بھی تو 23 برس میں ختم ہوا، آپ کو بدنیتی پر کیوں کر علم ہو گیا؟ انسان خدا کی قضاء و قدر کے نیچے ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، جبکہ یہ بھی بار بار اشتہار دیا گیا کہ جس شتاب کار نے کچھ دیا ہے وہ واپس لے لے، تو پھر اعتراض کی کیا گنجائش تھی جز خبث نفس۔ دوسرا یہ اعتراض ہے کہ پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں، اس کا جواب تو یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، 100 سے زیادہ پیش گوئی پوری ہو چکی، ہزاروں انسان گواہ ہیں، اور آدم کی پیش گوئی شرطی تھی، اپنی شرط کے موافق پوری ہوئی، بھلا فرمائیے کیا وہ الہام شرطی نہیں تھا؟ سچ ہے انکار کرنا لعنتیوں کا کام ہے۔ اگر اجتہاد سے ہمارا یہ بھی خیال ہو کہ آدم میعاد کے اندر مرے گا تو یہ اعتراض صرف اس صورت پر ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اسلام سے مرتد ہو جائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی حدیث ذہبہ واہلی کے روح سے غلط نکلا، لہٰذا اس غلطی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے اصول کے روح سے کاذب ٹھہرے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو پھر میرے پر اعتراض کرو۔ اسی طرح احمد بیگ کے داماد کے متعلق بھی شرطی پیش گوئی ہے، اگر کچھ ایمان باقی ہے تو کیوں شرط کی انتظار نہیں کرتے؟ اور یہ کیسی دیانت تھی کہ ساری کتاب میں لیکھ رام کے متعلق پیشگوئی کا ذکر بھی نہیں کیا؟ کیا وہ پیشگوئی پوری ہوئی یا نہیں؟ کیا احمد بیگ پیشگوئی کے مطابق میعاد کے اندر مر گیا یا نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ آپ کے معزز دوست ڈپٹی فتح علی شاہ صاحب نے میرے استفسار پر بڑے یقین سے گواہی دی تھی کہ نہایت صفائی سے لیکھ رام کے متعلق پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اب اسی جماعت میں سے ہو کر آپ تکلیف کرنے لگے۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کسی آسمانی نشان کے ذریعے سے میرا اور اپنا فیصلہ خدا پر ڈال دیتے ہیں اور پھر خدا کے فعل کو بطور ایک حکم کے فعل کے مان لیتے، مگر ان لوگوں کو تو اس قسم کے مقابلہ کا نام سننے سے بھی موت آتی ہے۔ مہر علی شاہ گولڑوی کو سچا ماننا اور یہ سمجھ لینا کہ وہ فتح پا کر لاہور سے چلا گیا ہے، کیا یہ اس بات پر قوی دلیل نہیں ہے کہ ان لوگوں کے دل مسخ ہو گئے ہیں؟ نہ خدا کا ڈر ہے نہ روز حساب کا کچھ خوف ہے، ان لوگوں کے دل جرت اور شوخی اور گستاخی سے بھر گئے ہیں، گویا مرنا نہیں ہے۔ اگر ایمان اور حیا سے کام لیتے تو اس کاروائی پر نفرین کرتے جو مہر علی گولڑوی نے میرے مقابل پر کی۔ کیا میں نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ میں اس سے ایک منقولی بحث کر کے بیعت کر لوں؟ اس حالت میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے، اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے، تو پھر میں کس بات میں کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں؟ کیونکہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر، تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ظنیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں جس کی حق الیقین پر بنا ہے؟ اور وہ لوگ بھی اپنی ضد کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ میرے مقابل پر جھوٹی کتابیں شائع کر چکے ہیں، اور اب ان کو رجوع و شد من الموت ہے، تو پھر ایسی حالت میں بحث سے کون سا فائدہ مترتب ہو سکتا تھا؟ اور جس حالت میں نے اشتہار دے دیا کہ آئندہ کسی مولوی وغیرہ سے منقولی بحث نہیں کروں گا،
تو انصاف اور نیک نیتی کا تقاضا یہ تھا کہ ان منقولی بحثوں کا میرے سامنے نام بھی نہ لیتے۔ کیا میں اپنے عہد کو توڑ سکتا تھا؟ پھر اگر مہر علی شاہ کا دل فاسد نہیں تھا تو اس نے ایسی بحث کی مجھ سے کیوں درخواست کی جس کو میں عہد مستحکم کے ساتھ ترک کر بیٹھا تھا، اور اس درخواست میں لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ گویا وہ میری دعوت کو قبول کرتا ہے۔ دیکھو یہ کیسے عجیب مکر سے کام لیا، اور اپنے اشتہار میں یہ لکھا کہ اول منقولی بحث کرو، اور اگر شیخ محمد حسین بٹالوی اور اس کے دو رفیق قسم کھا کر کہہ دیں کہ عقائد صحیح وہی ہیں جو مہر علی شاہ پیش کرتا ہے تو بلا توقف اسی مجلس میں میری بیعت کر لیں۔ اب دیکھو دنیا میں اس سے زیادہ بھی کوئی فریب ہوتا ہے؟ میں نے تو ان کو نشان دیکھنے اور نشان دکھلانے کے لیے بلایا اور یہ کہا کہ بطور اعجاز دونوں فریق قرآن شریف کی کسی صورت کی عربی میں تفسیر لکھے، اور جس کی تفسیر اور عربی عبارت فصاحت اور بلاغت کے روح سے نشان کی حد تک پہنچی ہوئی ثابت ہو وہی مؤید من اللہ سمجھا جائے، اور صاف لکھ دیا کہ کوئی منقولی بحثیں نہیں ہوں گی، صرف نشان دیکھنے اور دکھلانے کے لیے یہ مقابلہ ہوگا۔ لیکن پیر صاحب نے میری اس تمام دعوت کو کالعدم کر کے پھر منقولی بحث کی درخواست کر دی اور اسی کو مدار فیصلہ ٹھہرا دیا، اور لکھ دیا کہ ہم نے آپ کی دعوت منظور کر لی، صرف ایک شرط زیادہ لگا دی۔ اے مکار، خدا تجھ سے حساب لے، تو نے میری شرط کا کیا منظور کیا جبکہ تیری طرف سے منقولی بحث پر بیعت کا مدار ہو گیا، جس کو میں بوجہ مشتہر کردہ عہد کے کسی طرح منظور نہیں کر سکتا تھا؟ تو میری دعوت کیا قبول کی گئی، اور بیعت کے بعد اس پر عمل کرنے کا کون سا موقع رہ گیا؟ کیا یہ مکر اس قسم کا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا؟ بے شک سمجھ آیا، مگر دانستہ سچائی کا خون کر دیا۔ غرض ان لوگوں کا یہ ایمان ہے، اس قدر ظلم کر کے پھر اپنے اشتہاروں میں ہزاروں گالیاں دیتے ہیں، گویا مرنا نہیں، اور کیسی خوشی سے کہتے ہیں کہ مہر علی شاہ صاحب لاہور میں آئے، ان سے مقابلہ نہ کیا۔ جن دلوں پر خدا لعنت کرے میں ان کا کیا علاج کروں؟ میرا دل فیصلے کے لیے درد مند ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، میری یہ خواہش اب تک پوری نہیں ہوئی کہ ان لوگوں میں سے کوئی راستی اور ایمانداری اور نیک نیتی سے فیصلہ کرنا چاہے، مگر افسوس کہ یہ لوگ صدق دل سے میدان میں نہیں آتے۔ خدا فیصلے کے لیے تیار ہے، اور اس اونٹنی کی طرح جو بچہ جننے کے لیے دم اٹھاتی ہے، زمانہ خود فیصلے کا تقاضا کر رہا ہے۔ کاش ان میں سے کوئی فیصلہ کا طالب ہو، کاش ان میں سے کوئی رشید ہو۔ میں بصیرت سے دعویٰ کرتا ہوں، اور یہ لوگ زن پر بھروسہ کر کے میرا انکار کر رہے ہیں۔ ان کی نکتہ چینیاں بھی اسی غرض سے ہیں کہ کسی جگہ ہاتھ پڑ جائے۔ اے نادان قوم، یہ سلسلہ آسمان سے قائم ہوا ہے، تم خدا سے مت لڑو، تم اس کو نابود نہیں کر سکتے، اس کا ہمیشہ بول بالا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی؟ رویت حق اور یقین کہاں ہے، اور ایک دوسرے کے مغضب ہو؟ کیا ضرور نہ تھا کہ خدا کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تم میں نازل ہو کر تمہاری حدیثوں کے انبار میں سے کچھ لیتا اور کچھ رد کر دیتا؟ تو یہی اس وقت ہوا۔ وہ شخص حکم کس بات کا ہے جو تمہاری سب باتیں مانتا جائے اور کوئی بات رد نہ کرے؟ اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور اس سلسلہ کو بے قدری سے نہ دیکھو جو خدا کی طرف سے تمہاری اصلاح کے لیے پیدا ہوا، اور یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور کوئی پوشیدہ ہاتھ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ کب کا تباہ ہو جاتا، اور ایسا مفتری ایسی جلدی ہلاک ہو جاتا کہ اب اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ ملتا۔ تو اپنی مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو، کم سے کم یہ تو سوچو کہ شاید غلطی ہو گئی ہو، اور شاید یہ لڑائی تمہاری خدا سے ہو، اور کیوں مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو کہ براہین احمدیہ کا روپیہ کھا گیا ہے؟ یہاں حضور حاشیہ میں نوٹ دیتے ہیں، منشی الہی بخش صاحب نے جھوٹے الزاموں اور بہتان اور خلاف واقعہ کی نجاست سے اپنی کتاب وسائے موسیٰ کو ایسا بھر دیا ہے جیسا کہ ایک نالی اور بدرو گندے کیچڑ سے بھری جاتی ہے، یا جیسا کہ سنڈاس پاخانہ سے۔ خدا سے بے خوف ہو کر میری عزت پر افتراء کے طور پر سخت دشمنوں کی طرح حملہ کیا ہے۔ وہ یقیناً سمجھ لیں کہ یہ کام انہوں نے اچھا نہیں کیا، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان گالیوں سے زیادہ نہیں جو حضرت موسیٰ کو دی گئی اور حضرت مسیح کو دی گئی اور ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ افسوس انہوں نے آیت ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے ویل کے وعید سے کچھ بھی اندیشہ نہیں کیا، اور نہ انہوں نے آیت لا تقف ما لیس لک بہ علم کی بھی کچھ بھی پرواہ کی۔ وہ بار بار میری نسبت لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو تسلی دے دی کہ میں آپ کے افتراء کی وجہ سے کسی انسانی عدالت میں آپ پر نالش نہیں کروں،
تو میں کہتا ہوں کہ میں نہ صرف انسانی عدالت میں نالش نہ کروں گا بلکہ میں خدا کی عدالت میں بھی نالش نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ نے محض جھوٹے اور قابل شرم الزام میرے پر لگائے ہیں اور مجھے ناکردہ گناہ دکھ دیا ہے، اس لیے میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ میں اس وقت سے پہلے مروں جب تک کہ میرا قادر خدا ان جھوٹے الزاموں سے مجھے بری کر کے آپ کا کاذب ہونا ثابت نہ کرے۔ الا ان لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اسی کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر مجھ کو 6 دسمبر سن 1900 روز پنجشنبہ کو یہ الہام ہوا، بر مقام فلک شدہ یا رب، در امید دہم مدار عجب، بعد 11 انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں جانتا کہ 11 دن ہے یا 11 ہفتہ یا 11 مہینے یا 11 سال، مگر بہرحال ایک نشان میری بریت کے لیے اس مدت میں ظاہر ہوگا جو آپ کو سخت شرمندہ کرے گا۔ خدا کے کلام پر ہنسی نہ کرو، پہاڑ ٹل جاتے ہیں، دریا خشک ہو سکتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، مگر خدا کا کلام نہیں بدلتا جب تک پورا نہ ہو لے۔ اور منکر کہتا ہے کہ فلاں پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، اے سخت دل خدا سے شرم کر، وہ تمام پیش گوئیاں پوری ہو گئیں اور یہ زمانہ نہیں گزرے گا جب تک باقی ماندہ حصہ پورا نہ ہو جائے۔ اب تک 100 سے زیادہ پیش گوئیاں دنیا نے دیکھ لیں، کیوں حیا کو ترک کرتے اور انصاف کو چھوڑتے ہو؟ اب ہم پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر میرے پر تمہارا کچھ حق ہے جس کا ایماناً تم مواخذہ کر سکتے ہو، یا اب تک میں نے تمہارا کوئی قرضہ ادا نہیں کیا، یا تم نے اپنا حق مانگا اور میری طرف سے انکار ہوا، تو ثبوت پیش کر کے وہ مطالبہ مجھ سے کرو۔ مثلا اگر میں نے براہین احمدیہ کی قیمت کا روپیہ تم سے وصول کیا ہے تو تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم ہے جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے کہ براہین احمدیہ کے وہ چاروں حصے میرے حوالے کرو اور اپنا روپیہ لے لو۔ دیکھو میں کھول کر یہ اشتہار دیتا ہوں، اب اس کے بعد اگر تم براہین احمدیہ کی قیمت کا مطالبہ کرو اور چاروں حصے بطور ویلیو پے ایبل میرے کسی دوست کو دکھا کر میری طرف بھیج دو، اور میں ان کی قیمت بعد لینے ان ہر 4 حصوں کے ادا نہ کروں، تو میرے پر خدا کی لعنت ہو۔ اور اگر تم اعتراض سے باز نہ آؤ اور نہ کتاب کو واپس کر کے اپنی قیمت لو، تو پھر تم پر خدا کی لعنت ہو۔ اسی طرح ہر ایک حق جو میرے پر ہو ثبوت دینے کے بعد مجھ سے لے لو۔ اب بتلاؤ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہ اگر کوئی حق کا مطالبہ کرنے والا یوں نہیں اٹھتا تو میں لعنت کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں۔ اور میں پہلے اس سے ابراہیم کی قیمت کے بارے میں 3 اشتہار شائع کر چکا ہوں، جن کا یہی مضمون تھا کہ میں قیمت واپس دینے کو تیار ہوں، چاہیے کہ میری کتاب چاروں حصے واپس دے، اور جن دراہم معدودہ کے لیے مر رہے ہیں وہ مجھ سے وصول کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المستشار مرزا غلام احمد قادیانی، 15 دسمبر سن 1900۔ اسلام کے لیے ایک روحانی مقابلہ کی ضرورت۔ ایھا الناظرین، انصافاً اور ایماناً سوچو کہ آج کل اسلام کیسے تنزل کی حالت میں ہے، اور جس طرح ایک بچہ بھیڑیے کے منہ میں ایک خطرناک حالت میں ہوتا ہے، یہی حالت ان دنوں میں اسلام کی ہے، اور 2 آفتوں کا سامنا اس کو پیش آیا ہے۔ ایک تو اندرونی کے تفرقہ اور باہمی نفاق حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقہ پر دانت پیس رہا ہے۔ دوسرے بیرونی حملے دلائل باطلہ کے رنگ میں اس زور شور سے ہو رہے ہیں کہ جب سے آدم پیدا ہوا، یا یوں کہو کہ جب سے نبوت کی بنیاد پڑی ہے، ان حملوں کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ اسلام وہ مذہب تھا جس میں ایک آدمی کے مرتد ہو جانے سے قوم اسلام میں نمونہ معاشر برپا ہوتا تھا، اور غیر ممکن سمجھا گیا تھا کہ کوئی شخص صلابت اسلام چکھ کر پھر مرتد ہو جائے۔ اور اب اسی ملک برٹش انڈیا میں ہزارہا مرتد پاؤ گے، بلکہ ایسے بھی جنہوں نے اسلام کی توہین اور رسول کریم کی سب و شتم میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ پھر آج کل علاوہ اس کے یہ آفت برپا ہو گئی ہے کہ جب عین صدی کے سر پر خدا تعالیٰ نے تجدید، یہاں حضور نے ایک نوٹ دیا ہے، حاشیہ میں فرماتے ہیں، اس حدیث کو تمام اکابر اہل سنت مانتے چلے آئے ہیں کہ ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا، مگر مجددین کے نام جو پیش کرتے ہیں یہ تصریح اور تعیین وحی کے روح سے نہیں، صرف اجتہادی خیال ہے۔ اور وہ نشان جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائے وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں، جو کتاب تریاق القلوب میں درج کیے گئے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے مخالف ان پہلے منکروں کی طرح بن گئے ہیں جو بار بار حدیبیہ کے متعلق کی پیش گوئی کو پیش کرتے تھے، یا ان یہود کی طرح جو حضرت مسیح کی تکذیب کے لیے اب تک یہ ان کی پیش گوئیاں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں داؤد کا تخت قائم کروں گا، اور نیز یہ پیش گوئی کی تھی کہ ابھی بعض لوگ زندہ ہوں گے جو میں واپس آؤں گا۔ ایسا ہی یہ لوگ بھی ان تمام پیش گوئیوں پر نظر نہیں ڈالتے جو 100 سے بھی زیادہ پوری ہو چکی ہیں اور ملک میں شائع ہو چکی ہیں۔
اور جو ایک دو پیش گوئی بباعث ان کی عبادت اور کمی توجہ کے ان کو سمجھ نہیں آئی، بار بار انہی کا راگ گاتے رہتے ہیں۔ نہیں سوچتے کہ اگر اس طور پر تکذیب جائز ہے تو اس صورت میں یہ اعتراض تمام نبیوں پر ہوگا اور ان کی پیش گوئیوں پر ایمان لانے کی راہ بند ہو جائے گی۔ مثلا جو شخص حاتم کی پیش گوئی یا احمد بیگ کے داماد کی پیش گوئی پر اعتراض کرتا ہے، کیا وہ حدیبیہ کے متعلق کی پیش گوئی کو بھول گیا ہے جس پر یقین کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کثیر کے ساتھ مکہ معظمہ کا سفر اختیار فرمایا تھا؟ اور کیا یونس نبی کی پیش گوئی 40 دن والی یاد نہیں رہی؟ افسوس کہ میری تکذیب کی وجہ سے مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کی پیش گوئی کی بھی خوب عزت کی کہ قادیان پر نور نازل ہوا، اور وہ نور مرزا غلام احمد ہے جس سے میری اولاد محروم رہ گئی۔ اولاد میں مرید بھی داخل ہیں۔ اور پھر جس حالت میں موت کی پیش گوئیاں صرف ایک نہیں 4 پیش گوئیاں ہیں، 1 حاتم کی نسبت، 2 لیکرام کی نسبت، 3 احمد بیگ کی نسبت، 4 احمد بیگ کے داماد کی نسبت، اور 4 میں سے 3 مر گئے اور 1 باقی ہے جس کی نسبت شرطی پیش گوئی ہے جیسا کہ حاتم کی شرطی تھی۔ اب بار بار شور مچانا کہ یہ چوتھی بھی کیوں جلدی پوری نہیں ہوتی اور اس وجہ سے تمام پیش گوئیوں کی تقسیم کرنا، کیا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں؟ اے متعصب لوگوں، اس قدر جھوٹ بولنا تمہیں کس نے سکھایا؟ ایک مجلس مثلا بٹالہ میں مقرر کرو اور پھر شیطانی جذبات سے دور ہو کر میری تقریر سنو۔ پھر اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیش گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں، اور اگر یوں بھی خدا سے لڑنا ہے تو صبر کرو اور اپنا انجام دیکھو۔ دوبارہ ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب عین صدی کے سر پر خدا تعالیٰ نے تجدید اور اصلاح کے لیے اور خدمات ضروریہ کے مناسب حال ایک بندہ بھیجا اور اس کا نام مسیح موعود رکھا، یہ خدا کا فعل تھا جو عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا، اور آسمان نے اس پر گواہی دی اور بہت سے نشان ظہور میں آئے، لیکن تب بھی اکثر مسلمانوں نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ اس کا نام کافر اور دجال اور بے ایمان اور مکار اور خائن اور دروغ گو اور عہد شکن اور مال خور اور ظالم اور لوگوں کے حقوق دبانے والا اور انگریزوں کی خوشامد کرنے والا رکھا۔ جو چاہا اس کے ساتھ سلوک کیا، اور بہتوں نے یہ عذر پیش کیا کہ جو الہامات اس شخص کو ہوتے ہیں وہ سب شیطانی ہیں یا اپنے نفس کا افتراء ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم بھی خدا سے الہام پاتے ہیں، اور خدا ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ شخص در حقیقت کافر اور دجال اور دروغ گو اور بے ایمان اور جہنمی ہے۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں ایک نوٹ دیا ہے۔ فرماتے ہیں منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں جو دعوی الہام کرتے ہیں، حال میں ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام مسائے موسیٰ رکھا ہے۔ اس میں اشارتاً مجھ کو فرعون قرار دیا ہے، اور اپنی اس کتاب میں بہت سے الہام ایسے پیش کیے ہیں جن کا یہ مطلب ہے کہ یہ شخص کذاب ہے، اور اس کو من جانب اللہ جاننے والے اور اس کے دعوی کی تصدیق کرنے والے گدھے ہیں۔ چنانچہ یہ الہام بھی ہے کہ عیسیٰ نہ تواں گشت بر تصدیق خرے چند صلات بر آنکس کی درد بگوید۔ اس کے جواب میں بالفعل اس قدر لکھنا کافی ہے کہ اگر میرے مصدقین گدھے ہیں تو منشی صاحب پر بڑی مصیبت پڑے گی، کیونکہ ان کے استاد اور مرشد جن کی بیعت سے ان کو بڑا فخر ہے میری نسبت گواہی دے گئے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے اور آسمانی نور ہے۔ اگرچہ اس بارے میں انہوں نے ایک اپنا الہام مجھے بھی لکھا تھا، لیکن میری شہادت یہ لوگ کب قبول کریں گے؟ اس لیے میں عبداللہ صاحب کے اس بیان کی تصدیق کے لیے وہ 2 گواہ پیش کرتا ہوں جو منشی صاحب کے دوستوں میں سے ہیں۔ ایک حافظ محمد یوسف صاحب جو منشی الہی بخش صاحب کے دوست ہیں۔ ممکن تھا کہ حافظ صاحب منشی صاحب کی دوستی کے لحاظ سے اس گواہی سے انکار کریں، لیکن ہمیں ان کو قائل کرنے کے لیے وہ ثبوت مل گیا ہے جس سے وہ اب قابو میں آ گئے ہیں۔ عین مجلس میں وہ ثبوت پیش کیا جائے گا۔ دوسرا گواہ اس بارے میں ان کے بھائی منشی محمد یعقوب ہیں، ان کی بھی دستخطی تحریر موجود ہے۔ اب منشی الہی بخش صاحب کا فرض ہے کہ ایک جلسہ کر کے اور ان دونوں صاحبوں کو اس جلسہ میں بلا کر میرے روبرو یا کسی ایسے شخص کے روبرو جو میں اس کو اپنی جگہ مقرر کروں، حافظ صاحب اور منشی یعقوب صاحب سے یہ شہادت حلفاً دریافت کریں، اور اگر حافظ صاحب نے ایمان کو خیر بات کہہ کر انکار کیا تو اس ثبوت کو دیکھیں جو ہماری طرف سے پیش ہوگا، اور پھر آپ ہی انصاف کر لیں۔ اسی پر منشی صاحب کے تمام الہامات پر قیاس کر لیا جائے گا، جبکہ ان کے پہلے الہام نے ہی مرشد کی پگڑی اتاری اور ان کا نام خر رکھا، بلکہ سب خروں سے زیادہ، کیونکہ وہی تو اول المصدقین ہیں۔ تو پھر دوسروں کی حقیقت خود سمجھ لو۔ ہاں وہ جواب دے سکتے ہیں کہ میرے الہام نے جیسا کہ میرے مرشد پر حملہ کر کے اس کو بے عزت کیا، ایسا ہی میری عزت بھی تو اس سے محفوظ نہیں رہی،
کیونکہ وہ الہام جو انہوں نے اپنی کتاب عصائے موسیٰ کے صفحہ 355 میں لکھا ہے، یعنی انی مہین لمن ارادہ احانت کا، جو بوجہ صلہ لام کے اس جگہ بموجب قاعدہ نحو کے فریق مخالف کو حق انتفاع بخشتا ہے، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں جو میں تیرے مخالف کی تائید اور نصرت کے لیے تجھے ذلیل کروں گا اور رسوا کروں گا۔ اور اگر کہو کہ اس میں صاحب کاتب ہے اور دراصل لام نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی الہام اس کتاب میں کئی جگہ لام کے ساتھ بار بار آیا ہے، بلکہ کتاب کے اول میں بھی اور آخر میں بھی، اور ممکن نہیں کہ ہر جگہ صاحب کاتب ہو۔ غرض یہ خوب الہامات ہیں جو کبھی مولوی عبداللہ صاحب کو جا پکڑتے ہیں اور کبھی خود مولم صاحب کو احانت کا وعدہ دیتے ہیں۔ دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو یہ الہام ہوا ہے وہ 4 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ غرض تکفیر کے الہامات یہ ہیں، اور تصدیق کے لیے میرے وہ مکالمات اور مخاطبات الہی ہیں جن میں سے کسی قدر بطور نمونہ اس رسالہ میں لکھے گئے ہیں، اور علاوہ اس کے بعد واصلان حق نے میرے زمانہ بلوغ سے بھی پہلے میرا اور میرے گاؤں کا نام لے کر میری نسبت پیش گوئی کی ہے کہ وہی مسیح موعود ہے۔ اور بہتوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص حق پر ہے اور ہماری طرف سے ہے۔ چنانچہ پیر جھنڈے والا سندھی نے، جن کے مرید 1,00,000 سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے، یہی اپنا کشف اپنے مریدوں میں شائع کیا، اور دیگر سالے لوگوں نے بھی 200 مرتبہ سے بھی کچھ زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس سازش کے مسیح موعود ہونے کی تصدیق کی۔ اور ایک شخص حافظ محمد یوسف نام نے، جو ضلع دار نہر ہیں، بلا واسطہ مجھ کو یہ خبر دی۔ یہاں حاشیے میں حضور نوٹ دیتے ہیں، حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار نہر نے بہت سے لوگوں کے پاس مولوی عبداللہ صاحب کے اس کشف کا ذکر کیا تھا۔ ایسے ثبوت باہم پہنچ گئے ہیں کہ اب حافظ صاحب کو مجال گریز نہیں۔ حافظ صاحب کی اب آخری عمر ہے، اب ان کے دیانت اور تقوی آزمانے کے لیے ایک مدت کے بعد ہمیں موقع ملا ہے۔ پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ایک شخص حافظ محمد یوسف نام نے، جو ضلع دار نہر ہیں، بلا واسطہ مجھ کو یہ خبر دی کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور آسمان سے قادیان پر گرا، یعنی اس ساجس پر، اور فرمایا کہ میری اولاد اس نور سے محروم رہ گئی۔ یہ حافظ محمد یوسف صاحب کا بیان ہے جس کو میں نے بلا کم و بیش لکھ دیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور اس پر اور دلیل یہ ہے کہ یہی بیان دوسرے پیرایا اور ایک دوسری تقریب کے وقت عبداللہ صاحب موصوف غزنوی نے حافظ محمد یوسف صاحب کے حقیقی بھائی منشی محمد یعقوب صاحب کے پاس کیا، اور اس بیان میں میرا نام لے کر کہا کہ دنیا کی اصلاح کے لیے جو مجدد آنے والا تھا تو میرے خیال میں مرزا غلام احمد ہے۔ یہ لفظ ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا اور کہا کہ شاید، یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے حاشیہ میں، یاد رہے کہ منشی محمد یعقوب صاحب برادر حقیقی حافظ محمد یوسف صاحب نے بمقام امرتسر بتقریب مباحلہ عبدالحق غزنوی مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کا یہ بیان لوگوں کو سنایا تھا، جو 400 کے قریب آدمی ہوں گے۔ اس وقت انہوں نے شاید کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ رو رو کر اسی حالت میں کہ ان کا منہ آنسوؤں سے تر تھا، یقینی اور قطعی الفاظ میں بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے میری بیوی کی خواب سن کر فرمایا تھا کہ وہ نور جو خواب میں دیکھا گیا کہ آسمان سے نازل ہوا اور دنیا کو روشن کر دیا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کہا کہ شاید اس نور سے مراد جو آسمان سے اترتا دیکھا گیا مرزا غلام احمد ہے۔ یہ دونوں صاحب زندہ موجود ہیں اور دوسرے صاحب کی دستی تحریر اس بارے میں میرے پاس موجود ہے۔ اب بتلاؤ کہ ایک فریق تو مجھے کافر کہتا ہے اور دجال نام رکھتا ہے اور اپنے مخالفانہ الہام سناتا ہے، جن میں سے منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں جو مولوی عبداللہ صاحب کے مرید ہیں، اور دوسرا فریق مجھے آسمان کا نور سمجھتا ہے اور اس بارے میں اپنے کشف ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ منشی الہی بخش صاحب کا مرشد مولوی عبداللہ صاحب غزنوی اور پیر صاحب العلم ہے۔ اب کس قدر اندھیر کی بات ہے کہ مرشد خدا سے الہام پا کر میری تصدیق کرتا ہے اور مرید مجھے کافر ٹھہراتا ہے۔ کیا یہ سخت فتنہ نہیں ہے؟ کیا ضروری نہیں کہ اس فتنہ کو کسی تدبیر سے درمیان سے اٹھایا جائے؟ اور وہ یہ طریق ہے کہ اول ہم اس بزرگ کو مخاطب کرتے ہیں جس نے اپنے بزرگ مرشد کی مخالفت کی ہے، یعنی منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ کو، اور ان کے لیے 2 طور پر طریق تصفیہ قرار دیتے ہیں۔ اول یہ کہ ایک مجلس میں ان ہر 2 گواہوں سے میری حاضری میں یا میرے کسی وکیل کی حاضری میں مولوی عبداللہ صاحب کی روایت کو دریافت کرنے اور استاد کی عزت کا لحاظ کر کے اس کی گواہی کو قبول کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی کتاب عصائے موسیٰ کو
ماں اس کی تمام نکتہ چینیوں کے کسی ردی میں پھینک دیں۔ یہاں پھر حاشیے میں نوٹ ہے، جبکہ منشی الہی بخش صاحب کو الہام ہو چکے ہیں کہ مولوی عبداللہ صاحب کی مخالفت ضلالت ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے اس الہام سے ڈریں اور لا تکونوا اول کافر بہ کا مصداق نہ بنیں، اور حافظ محمد یوسف صاحب کی کسی غائبانہ انکار پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ حافظ صاحب کی ایک مضبوط کل ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اول ہم ان کو ایک مجلس میں قسم دیں گے اور پھر وہ قطعی ثبوت کی حقیقت ظاہر کریں گے۔ پھر منشی الہی بخش صاحب اپنی کتاب وصائے موسیٰ میں مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بزرگ صاحب انفاس اور صاحب کشف اور الہام تھے، ان کی صحبت میں تاثیرات تھیں، ہم ان کے ادنا غلام ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جبکہ وہ ایسے بزرگ تھے اور آپ ان کے ادنا مرید ہیں، تو آپ کیوں ایسے بزرگ پر ہاتھ صاف کرنے لگے؟ تعجب کہ وہ یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نور آسمانی ہے اور اس پر وہ میری تصدیق کریں، اور آپ یہ الہام پیش کریں کہ موسیٰ نہ تواں گشت بتصدیق خرے چند۔ اب آپ ہی بتلا دیں جو شخص اپنے ایسے مرشد کو گدھا قرار دے وہ کیسا ہے، اور اس کا یہ الہام کس قسم کا ہے؟ شرم شرم شرم۔ اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیونکہ مرشد کی مخالفت آثار سعادت کے برخلاف ہے، اور اگر وہ اب مرشد سے عقوق اختیار کرتے ہیں اور عاق شدہ فرزندوں کی طرح مقابلہ بناتے ہیں تو وہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ مجھے مخاطب کریں اور کسی آسمانی طریق سے میرے ساتھ فیصلہ کریں۔ مگر پہلی شرط یہ ہے کہ اگر مرشد کی ہدایت سے سرکش ہیں تو ایک چھپا ہوا اشتہار شائع کر دیں کہ میں عبداللہ صاحب کے کشف اور الہام کو کچھ چیز نہیں سمجھتا اور اپنی باتوں کو مقدم رکھتا ہوں، اور اس طریق سے فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اس فیصلے کے لیے حاضر ہوں۔ جواب باسواد 2 ہفتہ تک آنا چاہیے اگر چھپا ہوا اشتہار ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خاکسار مرزا غلام احمد دست قادیان، 15 دسمبر سن 1900۔ ضمیمہ 40 نمبر 3 و 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی۔ درد دل سے ایک دعوت قوم کو۔ میں نے اپنا رسالہ 40 اس لیے شائع کیا ہے کہ مجھ کو کاذب اور مفتری کہنے والے سوچیں کہ یہ ہر ایک پہلو سے فضل خدا کا جو مجھ پر ہے ممکن نہیں کہ بجز نہایت درجہ کے مقرب اللہ کے کسی معمولی ملہم پر بھی ہو سکے، چہ جائے کہ نعوذ باللہ ایک مفتری بد کردار کو یہ نشان اور مرتبہ حاصل ہو۔ اے میری قوم، خدا تیرے پر رحم کرے، خدا تیری آنکھیں کھولے، یقین کر کہ میں مفتری نہیں ہوں۔ خدا کی ساری پاک کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ مفتری جلد ہلاک کیا جاتا ہے، اس کو وہ عمر ہرگز نہیں ملتی جو صادق کو مل سکتی ہے۔ تمام صادقوں کا بادشاہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو وحی پانے کے لیے 23 برس کی عمر ملی۔ یہ عمر قیامت تک صادقوں کا پیمانہ ہے، اور ہزاروں لعنتیں خدا کی اور فرشتوں کی اور خدا کے پاک بندوں کی اس شخص پر ہیں جو اس پاک پیمانہ میں کسی خبیث مفتری کو شریک سمجھتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں آیت لو تقبلہ بھی نازل نہ ہوتی، اور اگر خدا کے تمام پاک نبیوں نے نہ فرمایا ہوتا کہ صادقوں کا پیمانہ عمر وحی پانے کا کاذب کو نہیں ملتا، تب بھی ایک سچے مسلمان کی وہ محبت جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے کبھی اس کو اجازت نہ دیتی کہ وہ یہ بے باکی اور بے ادبی کا کلمہ منہ پر لا سکتا کہ یہ پیمانہ وحی نبوت یعنی 23 برس جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ کاذب کو بھی مل سکتا ہے۔ پھر جس حالت میں قرآن شریف نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر یہ نبی کاذب ہوتا تو یہ پیمانہ عمر وحی پانے کا اس کو عطا نہ ہوتا، اور توریت نے بھی یہی گواہی دی اور انجیل نے بھی یہی، تو پھر کیسا اسلام اور کیسی مسلمانی ہے کہ ان تمام گواہیوں کو صرف میرے بغض کے لیے ایک ردی چیز کی طرح پھینک دیا گیا اور خدا کے پاک قول کا کچھ بھی لحاظ نہ کیا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسی ایمانداری ہے کہ ہر ایک ثبوت جو پیش کیا جاتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ اعتراضات بار بار پیش کرتے ہیں جن کا 100 مرتبہ جواب دیا گیا ہے، اور جو صرف میرے پر ہی نہیں ہے بلکہ اگر اعتراض ایسی باتوں کا ہی نام ہے جو میری نسبت بطور نکتہ چینی ان کے منہ سے نکلتے ہیں تو ان میں تمام نبی شریک ہیں۔ میری نسبت جو کچھ کہا جاتا ہے پہلے سب کچھ کہا گیا ہے۔ آئے یہ قوم نہیں سوچتی کہ اگر یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہیں تھا تو کیوں عین صدی کے سر پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر کوئی بتلا نہ سکا کہ تم جھوٹے ہو اور سچا فلاں آدمی ہے۔ ہائے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر مہدی موعود موجود نہیں تھا تو
تو کس کے لیے آسمان نے خسوف کسوف کا معجزہ دکھلایا؟ افسوس یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ دعویٰ بے وقت نہیں۔ اسلام اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر فریاد کر رہا تھا کہ میں مظلوم ہوں اور اب وقت ہے کہ آسمان سے میری نصرت ہو۔ 13ویں صدی میں ہی دل بول اٹھے تھے کہ 14ویں صدی میں ضرور خدا کی نصرت اور مدد آئے گی۔ بہت سے لوگ قبروں میں جا سوئے جو رو رو کر اس صدی کی انتظار کرتے تھے، اور جب خدا کی طرف سے ایک شخص بھیجا گیا تو محض اس خیال سے کہ اس نے موجودہ مولویوں کی ساری باتیں تسلیم نہیں کی اس کے دشمن ہو گئے۔ مگر ہر ایک خدا کا فرستادہ جو بھیجا جاتا ہے ضرور ایک ابتلا ساتھ لاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب آئے تو بدقسمت یہودیوں کو یہ ابتلا پیش آیا کہ ایلیا 2 بار آسمان سے نازل نہیں ہوا، اور ضرور تھا کہ پہلے ایلیا آسمان سے نازل ہوتا تب مسیح آتا۔ اور جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اہل کتاب کو یہ ابتلا پیش آیا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا۔ اب کیا ضرور نہ تھا کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت بھی کوئی ابتلا ہو؟ اور اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقہ کی مان لیتا تو پھر کن معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا؟ تو اس صورت میں اس کا آنا بھی بے سود تھا۔ سو اے قوم، تم ضد نہ کرو، ہزاروں باتیں ہوتی ہیں جو قبل از وقت سمجھ نہیں آتی۔ ایلیا کے دوبارہ آنے کی اصل حقیقت حضرت مسیح سے پہلے کوئی نبی سمجھا نہ سکا، تا یہود حضرت مسیح کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایسا ہی اسرائیلی خاندان میں سے خاتم الانبیاء آنے کا خیال جو یہود کے دل میں مرکوز تھا، اس خیال کو بھی کوئی نبی پہلے نبیوں میں سے صفائی کے ساتھ دور نہ کر سکا۔ اسی طرح مسیح موعود کا مسئلہ بھی مخفی چلا آیا تا سنت اللہ کے موافق اس میں بھی ابتلا ہو۔ بہتر تھا کہ میرے مخالف اگر ان کو ماننے کی توفیق نہیں دی گئی تھی تو بارے کچھ مدت زبان بند رکھ کر اور کف لسان اختیار کر کے میرے انجام کو دیکھتے۔ اب جس قدر عوام نے بھی گالیاں دیں، یہ سب گناہ مولویوں کی گردن پر ہے۔ افسوس، یہ لوگ فراست سے بھی کام نہیں لیتے۔ میں ایک دائم المرض آدمی ہوں، اور وہ 2 زر چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان 2 چادروں میں مسیح نازل ہوگا، وہ 2 زر چادریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر علم تعبیر الرؤیا کے روح سے 2 بیماریاں ہیں۔ تو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے، اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے، اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ذوف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھنے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا اس کے لیے موجود ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں، تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیوں کر افتراء پر جرأت کر سکتا ہے؟ اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری 80 برس کی عمر ہوگی، حالانکہ ڈاکٹری تجارب تو اس کو موت کے پنجے میں ہر وقت پھنسا ہوا خیال کرتے ہیں۔ ایسی مرضوں والے متروک کی طرح گداز ہو کر جلد مر جاتے ہیں، یا کاربنکل یعنی سرطان سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس زور سے میں ایسی حالت پرخطر میں تبلیغ میں مشغول ہوں، کیا کسی مفتری کا کام ہے؟ جب میں بدن کے اوپر کے حصہ میں ایک بیماری اور بدن کے نیچے کے حصہ میں ایک دوسری بیماری دیکھتا ہوں تو میرا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ وہی 2 چادریں ہیں جن کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میں محض نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں، اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں، اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں، اور کثرت گریہ و زاری سے بینائی کم ہو جائے، اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیا ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی،
کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اس کے دل پر پڑتی ہے مگر اس کو خبر نہیں۔ اور جو شخص میرے ساتھ اپنی کشتی قرار دے کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے، اس کا نتیجہ وہی ہے جو مولوی غلام دستگیر قصوری نے دیکھ لیا، کیونکہ اس نے عام طور پر شائع کر دیا تھا کہ مرزا غلام احمد اگر جھوٹا ہے اور ضرور جھوٹا ہے تو وہ مجھ سے پہلے مرے گا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں پہلے مر جاؤں گا، اور یہی دعا بھی کی۔ پھر آپ ہی چند روز کے بعد مر گیا۔ اگر وہ کتاب چھپ کر شائع نہ ہو جاتی تو اس واقعہ پر کون اعتبار کر سکتا، مگر اب تو وہ اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا۔ بس ہر ایک شخص جو ایسا مقابلہ کرے گا اور ایسے طور کی دعا کرے گا تو وہ ضرور غلام دستگیر کی طرح میری سچائی کا گواہ بن جائے گا۔ بھلا سوچنے کا مقام ہے کہ اگر نیک شام کے مارے جانے کی نسبت بعض شریروں ظالم طبع نے میری جماعت کو اس کا قاتل قرار دیا ہے، حالانکہ وہ ایک بڑا نشان تھا جو ظہور میں آیا، اور ایک میری پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی، تو یہ تو بتلاویں کہ مولوی غلام دستگیر کو میری جماعت میں سے کس نے مارا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ وہ بغیر میری درخواست کے آپ ہی ایسی دعا کر کے دنیا سے کوچ کر گیا؟ کوئی زمین پر مر نہیں سکتا جب تک آسمان پر نہ مارا جائے۔ میری روح میں وہی سچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ مجھے خدا سے ابراہیمی نسبت ہے۔ کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا۔ مخالف لوگ اب بس اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں، میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں۔ اگر ان کے پہلے اور ان کے پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لیے دعائیں کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لعنت کی شکل پر بنا کر ان کے منہ پر مارے گا۔ دیکھو صدہا دانشمند آدمی آپ لوگوں کی جماعت میں سے نکل کر ہماری جماعت میں ملتے جاتے ہیں۔ آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں۔ اب اس آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو۔ وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے ہیں وہ سب کرو، اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو۔ ناخنوں تک زور لگاؤ، اتنی بد دعائیں کرو کہ موت تک پہنچ جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ خدا کے آسمانی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں، مگر بدقسمت انسان دور سے اعتراض کرتے ہیں۔ جن دلوں پر مہرے ہیں ان کا ہم کیا علاج کریں؟ اے خدا تو اس امت پر رحم کر، آمین۔ المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 29 دسمبر سن 1900۔ تتمہ 40۔ اس پیش گوئی مندرجہ ذیل کو جب اصل عبرانی میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جھوٹا نبی ہلاک ہوگا، اس لیے مناسب سمجھ کر وہ پیش گوئی عبرانی الفاظ میں اس جگہ لکھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے: استثناء باب 18 آیت 18-20۔ ایک نبی میں مبعوث کروں گا ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند، اور میں دوں گا اپنا کلام اس کے منہ میں، اور وہ سنائے گا انہیں تمام جو کچھ کہ میں اسے کہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ وہ انسان جو نہ سنے گا ان باتوں کو جو وہ کہے گا میرے نام سے، میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ نبی جو ایسی شرارت کرے کہ کوئی کلام میرے نام سے کہے جو کہ میں نے اسے حکم نہیں دیا کہ لوگوں کو سناتا، اور وہ جو کلام کرے دوسرے معبودوں کے نام پر، وہ نبی مر جائے گا۔ لفظ میت جس کا ترجمہ اردو بائبل میں پادریوں نے قتل کیا ہے، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ عبرانی لفظ میت اصل میں صیغہ ماضی میں ہے اور اس کے معنی ہے مر گیا ہے یا مرا ہوا ہے۔ اس کی مثالیں عبرانی بائبل میں نہایت کثرت سے ہیں، جن میں سے چند ایک بطور نمونہ کے یہاں لکھی جاتی ہیں۔ پیدائش باب 50 آیت 15۔ جب یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ مر گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یوسف شاید ہم سے نفرت کرے گا۔ استثناء باب 10 آیت 6۔ تب بنی اسرائیل نے بیرات بنی یا کان سے موسیرا کو کوچ کیا، وہاں ہارون کا انتقال ہوا اور وہیں گاڑا گیا۔ ایک سلاطین باب 3 آیت 21۔ اور جب میں صبح کو اٹھی کہ بچے کو دودھ دوں تو دیکھو وہ مرا پڑا تھا۔ ایک تواریخ باب 10 آیت 5۔ جب اس کے زیرہ بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا ہے۔ ایسا ہی کثرت سے اس قسم کی مثالیں موجود ہیں جن میں لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے مر گیا ہے، مرا ہوا ہے، لیکن پیشگوئی کے طور پر جہاں کہ خدا کے کلام میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ضرور مر جائے گا، تو وہاں بھی یہ لفظ بول کر ماضی سے استقبال کا کام لیتے ہیں۔ یعنی اگرچہ وہ موت ابھی وقوع میں نہیں آئی، تاہم اس کا واقعہ ہونا ایسا یقینی ہے کہ گویا وہ مر گیا ہے،
یا مرا ہوا ہے۔ اور اس قسم کے محاورے ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ عبرانی بائبل میں اور بھی کئی جگہ اس طرح سے کہا گیا ہے، مثلا 2 سلاطین باب 20 آیت 1، انہی دنوں میں حزقیاہ کو موت کی بیماری ہوئی، تب اموس کا بیٹا یسایہ اس پاس آیا اور اسے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو اپنے گھر کی بابت وصیت کر، کیونکہ تو مر جائے گا اور نہیں جیے گا۔ دیکھو اسی لفظ میت کے معنی جو کہ استثناء 18 آیت 18 میں آیا ہے، یہاں مر جائے گا کے معنی کیے گئے ہیں۔ خروج باب 11 آیت 5، اور زمین میں مصر میں سارے پلوٹھے مر جائیں گے۔ 1 سلاطین 14 آیت 12، اور جب تیرا قدم شہر میں داخل ہوگا تو وہ بچہ مر جائے گا۔ یرمیہ 28 آیت 15، تب یرمیہ نبی نے ہنیہ نبی سے کہا کہ اے ہنیہ، اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا، پر تو اس قوم کو جھوٹ کہہ کے امیدوار کرتا ہے، اس لیے خداوند یوں کہتا ہے کہ دیکھ، میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کر دوں گا، تو اسی سال میں مرے گا۔ چنانچہ اسی سال 7ویں مہینے ہنیہ نبی مر گیا۔ اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹا نبی ہلاک کیا جاتا ہے۔ اب اس کے مقابل یہ پیش کرنا کہ اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، یا روشن دین جالندری نے دعویٰ کیا، یا کسی اور شخص نے دعویٰ کیا اور وہ ہلاک نہیں ہوئے، یہ ایک دوسری حماقت ہے جو ظاہر کی جاتی ہے۔ بھلا اگر یہ سچ ہے کہ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور 23 برس تک ہلاک نہ ہوئے، تو پہلے ان لوگوں کی خاص تحریر سے ان کا دعویٰ ثابت کرنا چاہیے اور وہ الہام پیش کرنا چاہیے جو الہام انہوں نے خدا کے نام پر لوگوں کو سنایا، یعنی یہ کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ میرے پر وحی نازل ہوئی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اصل لفظ ان کی وحی کے کامل ثبوت کے ساتھ پیش کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری تمام بحث وحی نبوت میں ہے، جس کی نسبت یہ ضروری ہے کہ بعض کلمات پیش کر کے یہ کہا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمارے پر نازل ہوا ہے۔ غرض پہلے تو یہ ثبوت دینا چاہیے کہ کون سا کلام الہی اس شخص نے پیش کیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر بعد اس کے یہ ثبوت دینا چاہیے کہ جو 23 برس تک کلام الہی اس پر نازل ہوتا رہا وہ کیا ہے، یعنی کل وہ کلام جو کلام الہی کے دعوے پر لوگوں کو سنایا گیا ہے پیش کرنا چاہیے، جس سے پتہ لگ سکے کہ 23 برس تک متفرق وقتوں میں وہ کلام اس غرض سے پیش کیا گیا تھا کہ وہ خدا کا کلام ہے، یا ایک مجموعی کتاب کے طور پر قرآن شریف کی طرح اس دعویٰ سے شائع کیا گیا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے۔ جب تک ایسا ثبوت نہ ہو تب تک بے ایمانوں کی طرح قرآن شریف پر حملہ کرنا اور آیت لو تقبلہ کو ہنسی ٹھٹھے میں اڑانا ان شریر لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں اور صرف زبان سے کلمہ پڑھتے اور باطن میں اسلام سے بھی منکر ہے۔ ضمیمہ 40 نمبر 2 ایران متعلق صفحہ 30۔ اس امر کا اظہار ضروری سمجھا گیا ہے کہ 40 نمبر 2 کے صفحہ 30 پر جو تاریخ انعقاد مجمع قرار دی گئی ہے، یعنی 15 اکتوبر سن 1900، وہ اس وقت تجویز کی گئی تھی جبکہ ہم نے 7 اگست سن 1900 کو مضمون لکھ کر کاتب کے سپرد کر دیا تھا، لیکن اس اثناء میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کے ساتھ اشتہارات جاری ہوئے اور رسالہ تحفہ گولڑویہ کے تیار کرنے کی وجہ سے 40 نمبر 2 کا چھپنا ملتوی رہا، اس لیے میعاد مذکور ہماری رائے میں اب ناکافی ہے، لہٰذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ بجائے 15 اکتوبر کے 25 دسمبر سن 1900 قرار دی جائے تاکہ کسی صاحب کو گنجائش اعتراض نہ رہے، اور مولوی صاحبان کو لازم ہوگا کہ تاریخ مقررہ کے 3 ہفتے پہلے اطلاع دیں کہ کہاں اور کس موقع پر جمع ہونا پسند کرتے ہیں، آیا لاہور میں یا امرتسر میں یا بٹالہ میں، اور یہ بھی یاد رہے کہ جب تک کم از کم 40 علماء و فقرائے نامی کی درخواست ہمارے پاس نہیں آئے گی تب تک ہم مقام مقررہ میں وقت مقررہ پر حاضر نہیں ہوں گے۔ اور راغب مرزا غلام احمد اسقادیان 29 ستمبر سن 1900۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی۔ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ میں نے مخالف مولویوں اور سجادہ نشینوں کی ہر روز کی تکذیب اور زبان درازیاں دیکھ کر اور بہت سی گالیاں سن کر ان کی اس درخواست کے بعد کہ ہمیں کوئی نشان دکھلایا جائے ایک اشتہار شائع کیا تھا، جس میں ان لوگوں میں سے مخاطب خاص پیر مہر علی شاہ صاحب تھے۔ اس اشتہار کا خلاصہ مضمون یہ تھا کہ اب تک مباحثات مذہبی بہت ہو چکے جن سے مخالف مولویوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور چونکہ وہ ہمیشہ آسمانی نشانوں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، کچھ تعجب نہیں کہ کسی وقت ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس بنا پر یہ امر پیش کیا گیا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو علاوہ کمالات پیری کے علمی توغل کا بھی دم مارتے ہیں اور اپنے علم کے بھروسہ پر جوش میں آ کر انہوں نے میری نسبت
فتوی تکفیر کو تازہ کیا اور عوام کو بھڑکانے کے لیے میری تکذیب کے متعلق ایک کتاب لکھی اور اس میں اپنے مایہ علمی پر فخر کر کے میری نسبت یہ زور لگایا کہ یہ شخص علم حدیث اور قرآن سے بے خبر ہے، اور اس طرح سرحدی لوگوں کو میری نسبت مخالفانہ جوش دلایا اور علم قرآن کا دعویٰ کیا۔ اگر یہ دعویٰ ان کا سچ ہے کہ ان کو علم کتاب اللہ میں بصیرت تام عنایت کی گئی ہے، تو پھر کسی کو ان کی پیروی سے انکار نہیں چاہیے۔ اور علم قرآن سے بلا شبہ با خدا اور راست باز ہونا بھی ثابت ہے، کیونکہ بموجب آیت لا یمسہ الا المطہرون صرف پاک باطن لوگوں کو ہی کتاب عزیز کا علم دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف دعویٰ قابل تسلیم نہیں، بلکہ ہر ایک چیز کا قدر امتحان سے ہو سکتا ہے، اور امتحان کا ذریعہ مقابلہ ہے، کیونکہ روشنی ظلمت سے ہی شناخت کی جاتی ہے۔ چونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس الہام سے مشرف فرمایا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا، اس لیے میرے لیے صدق یا کذب کے پرکھنے کے لیے یہ نشان کافی ہوگا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب میرے مقابل پر کسی صورت قرآن شریف کی عربی فصیح بلیغ میں تفسیر لکھیں۔ اگر وہ فائق اور غالب رہے تو پھر ان کی بزرگی ماننے میں مجھ کو کچھ کلام نہیں ہوگا۔ بس میں نے اس عمل کو قرار دے کر ان کی دعوت میں اشتہار شائع کیا، جس میں سراسر نیک نیتی سے کام لیا گیا تھا، لیکن اس کے جواب میں جس چال کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ ان کو قرآن شریف سے کچھ بھی مناسبت نہیں اور نہ علم میں کچھ داخل ہے، یعنی انہوں نے صاف گریز کی راہ اختیار کی اور جیسا کہ عام چال بازوں کا دستور ہوتا ہے یہ اشتہار شائع کیا کہ اول مجھ سے حدیث اور قرآن سے اپنے عقائد میں فیصلہ کر لیں، پھر اگر مولوی محمد حسین اور ان کے دوسرے دو رفیق کہہ دیں کہ مہر علی شاہ کے عقائد صحیح ہیں تو بلا توقف اسی وقت میری بیعت کر لیں، پھر بیعت کے بعد عربی تفسیر لکھنے کی بھی اجازت دی جائے گی۔ مجھے اس جواب کو پڑھ کر بلا اختیار ان کی حالت پر رونا آیا اور ان کی حق طلبی کی نسبت جو امیدیں تھیں سب خاک میں مل گئیں۔ اب اس اشتہار لکھنے کا یہ موجب نہیں ہے کہ ہمیں ان کی ذات پر کچھ امید باقی ہے، بلکہ یہ موجب ہے کہ باوصف اس کے کہ اس معاملہ کو 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر اب تک ان کے متعلقین سب و شتم سے باز نہیں آتے۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ نے بھی اپنی کتاب عصائے موسیٰ میں پیر صاحب کی جھوٹی فتح کا ذکر کر کے جو چاہا کہا ہے۔ بات تو تب ہے کہ کوئی انسان حیا اور انصاف کی پابندی کر کے کوئی امر ثابت بھی کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر منشی صاحب کے نزدیک پیر مہر علی شاہ صاحب علم قرآن اور زبان عربی سے کچھ حصہ رکھتے ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں، تو اب 4 جز عربی تفسیر سورت فاتحہ کی ایک لمبی مہلت 70 دن میں اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اور دوسروں کی مدد بھی لے کر میرے مقابل پر لکھنا ان کے لیے کیا مشکل بات ہے۔ ان کی حمایت کرنے والے اگر ایمان سے حمایت کرتے ہیں تو اب ان پر زور دیں، ورنہ ہماری یہ دعوت آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک چمکتا ہوا ثبوت ہماری طرف سے ہوگا کہ اس قدر ہم نے اس مقابلہ کے لیے کوشش کی، 500 روپیہ انعام دینا بھی کیا، لیکن پیر صاحب اور ان کے حامیوں نے اس طرف رخ نہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر بالفرض کوئی کشتی 2 پہلوانوں کی مشتبہ ہو جائے تو دوسری مرتبہ کشتی کرائی جاتی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک فریق تو اس دوبارہ کشتی کے لیے کھڑا ہے تاحمق انسانوں کا شبہ دور ہو جائے اور دوسرا شخص جیتتا ہے اور میدان میں اس کے مقابل پر کھڑا نہیں ہوتا اور بیہودہ عذر پیش کرتا ہے۔ ناظرین برائے خدا ذرا سوچو کہ کیا یہ عذر بدنیتی سے خالی ہے کہ پہلے مجھ سے منقولی بحث کرو، پھر اپنے 3 دشمنوں کی مخالفانہ گواہی پر میری بیعت بھی کر لو اور اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ تمہارا خدا سے وعدہ ہے کہ ایسی بحثیں میں کبھی نہیں کروں گا، پھر بیعت کرنے کے بعد بالمقابل تفسیر لکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ پیر صاحب کا جواب ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرط دعوت منظور کر لی تھی۔ پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اور ہفتہ میں کوئی نہ کوئی ایسا اشتہار پہنچ جاتا ہے جس میں پیر مہر علی شاہ کو آسمان پر چڑھایا ہوا ہوتا ہے اور میری نسبت گالیوں سے کاغذ بھرا ہوا ہوتا ہے اور عوام کو دھوکہ پر دھوکہ دے رہے ہیں اور میری نسبت کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص نے کس قدر ظلم کیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے مقدس انسان بالمقابل تفسیر لکھنے کے لیے صعوبت سفر اٹھا کر لاہور میں پہنچے، مگر یہ شخص اس بات پر اطلاع پا کر کہ در حقیقت وہ بزرگ نابغہ زمان اور صحبان دوراں اور علم معارف قرآن میں لاسانی روزگار ہیں، اپنے گھر کے کسی کوٹھے میں چھپ گیا، ورنہ حضرت پیر صاحب کی طرف سے معارف قرآنی کے بیان کرنے اور زبان عربی کی بلاغت و فصاحت دکھانے میں بڑا نشان ظاہر ہوتا۔ لہٰذا آج میرے دل میں ایک تجویز خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی جس کو میں تمام حجت کے لیے پیش کرتا ہوں اور یقین ہے کہ پیر مہر علی صاحب کی حقیقت اس سے کھل جائے گی۔
کیونکہ تمام دنیا اندھی نہیں ہے، انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو کچھ انصاف رکھتے ہیں۔ اور وہ تدبیر یہ ہے کہ آج میں ان متواتر اشتہارات کا جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی تائید میں نکل رہے ہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر در حقیقت پیر مہر علی شاہ صاحب علم معارف قرآن اور زبان عربی کی ادب اور فصاحت و بلاغت میں یگانہ روزگار ہے تو یقین ہے کہ اب تک وہ طاقتیں ان میں موجود ہوں گی، کیونکہ لاہور آنے پر ابھی کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا۔ اس لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ میں اسی جگہ بجائے خود سورت فاتحہ کی عربی فصیح میں تفسیر لکھ کر اس سے اپنے دعویٰ کو ثابت کروں اور اس کے متعلق معارف اور حقائق کے سورہ ممدوحہ کے بھی بیان کروں، اور حضرت پیر صاحب میرے مخالف آسمان سے آنے والے مسیح اور خونی مہدی کا ثبوت اس سے ثابت کریں، اور جس طرح چاہیں سورت فاتحہ سے استنباط کر کے میرے مخالف عربی فصیح بلیغ میں براہین قاطعہ اور معارف ساطعہ تحریر فرمائیں۔ یہ دونوں کتابیں دسمبر سن 1900 کی 15 تاریخ سے 70 دن تک چھپ کر شائع ہو جانی چاہیے۔ یہاں حضور نوٹ دیتے ہیں حاشیہ میں، یعنی 15 دسمبر سن 1900 سے 25 فروری سن 1901 تک میعاد تفسیر لکھنے کی ہے، اور چھپائی کے دن بھی اسی میں ہے۔ 70 دن میں دونوں فریق کی کتابیں شائع ہو جانی چاہیے۔ اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تب اہل علم لوگ خود مقابلہ اور موازنہ کر لیں گے، اور اگر اہل علم میں سے 3 کس و ادیب اور اہل زبان ہوں اور فریقین سے کچھ تعلق نہ رکھتے ہوں، قسم کھا کر کہہ دیں کہ پیر صاحب کی کتاب کیا بلاغت اور فصاحت کی روح سے اور کیا معارف قرآنی کے روح سے فائق ہے، تو میں عہد صحیح شادی کرتا ہوں کہ 500 روپیہ نقد بلا توقف پیر صاحب کی نظر کروں گا، اور اس صورت میں اس کوفت کا بھی تدارک ہو جائے گا جو پیر صاحب سے تعلق رکھنے والے ہر روز بیان کر کے روتے ہیں، جو ناحق پیر صاحب کو لاہور آنے کی تکلیف دی گئی۔ اور یہ تجویز پیر صاحب کے لیے بھی سراسر بہتر ہے، کیونکہ پیر صاحب کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ عقل مند لوگ ہرگز اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ پیر صاحب کو علم قرآن میں کچھ دخل ہے، یا وہ عربی فصیح بلیغ کی ایک سطر بھی لکھ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے خاص دوستوں سے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت خیر ہوئی کہ پیر صاحب کو بالمقابل تفسیر عربی لکھنے کا اتفاق پیش نہیں آیا، ورنہ ان کے تمام دوست ان کے طفیل سے شاہت الوجوہ سے ضرور حصہ لیتے۔ تو اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کے بعض دوست جن کے دلوں میں یہ خیالات ہیں، جب پیر صاحب کی عربی تفسیر مزین بلاغت و فصاحت دیکھ لیں گے تو ان کے پوشیدہ شبہات جو پیر صاحب کی نسبت رکھتے ہیں جاتے رہیں گے، اور یہ امر موجب رجوع خلائق ہوگا جو اس زمانہ کے ایسے پیر صاحبوں کا عین مدعا ہوا کرتا ہے۔ اور اگر پیر صاحب مغلوب ہوئے تو تسلی رکھیں کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے اور نہ ان کو بیعت کے لیے مجبور کرتے ہیں، صرف ہمیں یہ منظور ہے کہ پیر صاحب کے پوشیدہ جوہر اور قرآن دانی کے کمالات جس کے بھروسہ پر انہوں نے میری رد میں کتاب تالیف کی لوگوں پر ظاہر ہو جائیں، اور شاید زلیخا کی طرح ان کے منہ سے بھی اعلانہ حس الحق نکل آئے، اور ان کے نادان دوست اخبار نویسوں کو بھی پتہ لگے کہ پیر صاحب کس سرمایہ کے آدمی ہیں۔ مگر پیر صاحب دلگیر نہ ہوں، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بے شک اپنی مدد کے لیے مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی عبدالجبار غزنوی اور محمد حسین بھیں وغیرہ کو بلا لیں، بلکہ اختیار رکھتے ہیں کہ کچھ تمہ دیکھ کر 2-4 عرب کے ادیب بھی طلب کر لیں۔ فریقین کی تفسیر 4 جز سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر میعاد مجوزہ تک یعنی 15 دسمبر سن 1900 سے 25 فروری سن 1901 تک جو 70 دن ہیں، فریقین میں سے کوئی فریق تفسیر فاتحہ چھاپ کر شائع نہ کرے، اور یہ دن گزر جائیں تو وہ جھوٹا سمجھا جائے گا اور اس کے کاذب ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہے گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المشتہر مرزا غلام احمد قادیان، 15 دسمبر سن 1900۔